اگست کا مہینہ آزادی کا مہینہ ہے۔ اگست کا مہینہ قیام پاکستان کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا، مسلمانوں کا ایک الگ وطن، اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ مارز وجود میں آیا۔ مدینہ طیبہ کے بعد اس دنیا کے اندر یہ دوسری ریاست تھی کہ جس کی بنیاد خالص اسلام کے لیے تھی اور خالص کلمے کی بنیاد پر تھی۔ لیکن قیام پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے تحریک پاکستان کو سمجھنا پڑے گا، اور تحریک پاکستان کے لیے ہندوستان کی تاریخ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے کون کون سے اکابر اس تحریک کا حصہ رہے۔ بر صغیر پاک و ہند پر انگریز کے تسلط کے بعد، انگریز کے قبضے کے بعد انگریز سے آزادی کے لیے اور انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے سب سے پہلا فتویٰ سترہ سو 92 میں اہل حدیث کے سرخیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ انگریز کے خلاف تحریک آزادی، جنگ آزادی کا سب سے پہلا فتویٰ الحمدللہ اہل حدیثوں نے دیا، اور پھر اس کے کچھ عرصہ بعد حیدر علی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا فتح علی سلطان ٹیپو۔ اس فتح علی سلطان ٹیپو نے انگریز کے خلاف جہاد کے فتوے کے 20 سال بعد سترہ سو 92 میں سرنگا پٹم کے علاقے کے اندر ایک دستہ تیار کیا، رضاکاروں کا دستہ، جانبازوں کا دستہ، فداکاروں کا دستہ۔ لیکن سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر جعفر کو
900 مربع زمین کے عوض خرید لیا گیا۔ اور پھر سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ سلطان ٹیپو وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جس نے انگریز کو للکارا، انگریز کی فوج کو للکارا اور انگریز اس سلطان ٹیپو سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنے کتوں کا نام انہوں نے ٹیپو کے نام پہ ٹیپو رکھا ہوا تھا۔ سلطان ٹیپو مجاہد بھی تھے، موحد بھی تھے، باشرہ بھی تھے، پوری داڑھی۔ آج نیٹ پہ دیگر ذرائع پہ سلطان ٹیپو کی چھپنے والی تصویر جعلی ہے۔ وہ مونچھوں والا سلطان ٹیپو نہیں، داڑھی والا سلطان ٹیپو تھا۔ اور پھر سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز سے آزادی کی جنگ، انگریز کے خلاف جہاد کا علم نواب سراج الدولہ نے اٹھایا، لیکن نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار کو بھی خرید دیا گیا اور اس کی غداری کے عوض نواب سراج الدولہ شہید ہوئے اور پنجاب پر انگریز نے راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو قائم کیا۔ انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور یہ فتویٰ ہی بنیاد بنا ہر تحریک کی، یہ فتویٰ ہی بنیاد بنا ہر جد و جہد آزادی کی۔ اگر انگریز کے خلاف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا تو ریشمی رومال کی تحریک نہ چلتی، اگر اہل حدیثوں کا فتویٰ نہ ہوتا ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک نہ چلتی، اگر اہل حدیثوں کا یہ فتویٰ نہ ہوتا تحریک کے ترک موالات نہ چلتی، تحریک کے بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک آزادی ہند نہ چلتی، اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ نہ ہوتا 1857 کی جنگ آزادی نہ لڑی جاتی۔ راجہ رنجیت سنگھ کو پنجاب کا حکمران بنایا گیا، مسلمانوں سے چھین کے سکھ مسلط کیے گئے، اور پھر ان سکھوں نے، راجہ رنجیت سنگھ نے، اس کی فوج نے، اس کے سپاہیوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مسجدوں کو استبل خانوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور مسجدوں کے اندر مسلمان لڑکیوں کو بے آبرو کیا گیا، مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا گیا، مسلمانوں کا خون بہایا گیا،
مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا. اور افسوس اس بات کا کہ آج اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر اسی راجہ رنجیت سنگھ کو، جو قاتل ہے مسلمانوں کا، جو قاتل ہے شہداء کا، جو مجرم ہے مسلمانوں کی عزتوں، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کا، اس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. آج کتابوں کے اندر اس کے چرچے شامل کیے جا رہے ہیں. اور آج شاہی قلعہ لاہور کے باہر اس ظالم سفاک اور مسلمانوں کے قاتل کا پتلا نصب کیا جاتا ہے. یہ کون ہے جو اسلام کے دشمنوں کو، جو مسلمانوں کے قاتلوں کو ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں، ہیرو بنا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 فرزند. پہلے بیٹے کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بیٹے کا نام شاہ عبد القادر، تیسرے بیٹے کا نام شاہ رفیع الدین، چوتھے بیٹے کا نام شاہ عبد الغنی. اللہ نے کام لیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے، ان کے خاندان سے انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دیتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ اردو کے اندر کیا. شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو کے اندر با محاورہ کیا. اور چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی وہ ہیں کہ جن کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید نے پھر ایک مرتبہ پھر انگریز کو للکارا، سکھوں کو للکارا، انگریز کی ذریت اور اس کے حامی فوجیوں کو للکارا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف اور راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد کے علم کو بلند کیا، آزادی کے علم کو بلند کیا. راجہ رنجیت سنگھ سے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کے فداکاروں، آپ کے جانبازوں نے پشاور چھین لیا، شنگاری آزاد کروا لیا، 4 سدہ اکوڑا تک کے علاقوں کو فتح کر لیا. یہی راجہ رنجیت سنگھ پیغام بیچتا ہے سجدین شہیدین کو، جن علاقوں کو تم نے فتح کر لیا ان کے اندر تم حکومت کرو، جہاں ہم رہ رہے ہیں ہمیں حکومت کرنے دی جائے. سجدین شہیدین جواب دیتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اور یہ سپاہی اقتدار کے لیے، علاقوں کی فتح کے لیے، شہروں کے لیے نہیں نکلے، ہم نکلے ہیں آزادی کے لیے، ہم نکلے ہیں عنایت کلمت اللہ کی بلندی کے لیے. ہماری تلوار اس وقت تک نیام سے باہر رہے گی جب تک اس دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا نہیں جاتا. یہ جواب تھا. اور پھر جو انگریز کرتا ہے، جو کافر کرتا ہے، اس نے کیا، اس نے پھر غدار خریدے، اس نے پھر ضمیر خریدے. اور آج پاکستان کے وہ سیاستدان جو ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک ہیں، سندھ کے اندر بتائیں انہیں یہ اراضی کس تحفے میں، کس کام کے عوض بدلی ملی تھی. آج پاکستان کے جنوبی پنجاب کے اندر یہ ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک سیاستدان بتائیں کون سی محنت ان کے باپ دادا نے کی تھی کہ جس کے بدلے میں ان کو یہ ہزاروں ایکڑ جگیر
ان کے نام کی گئی۔ ان سیاستدانوں کے باپ، ان سیاستدانوں کے وڈیرے، ان سیاستدانوں کے آباء و اجداد، یہ مزاری، یہ لگاری، یہ دولتانے، یہ قریشی وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بیچا، جنہوں نے مسلمان مجاہدین کو بیچا، جنہوں نے شہداء کے لہو کو بیچا، جنہوں نے شہداء کے لہو کے ساتھ غداری کی تھی۔ آج یہ سیاستدان ملک پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، آج یہ سیاستدان پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد ایجنٹ تھے انگریز کے، ان کے آباء و اجداد ایجنٹ تھے سکھوں کے، اور آج یہ پوری طرح 100% یہ سیاستدان ایجنٹ ہے۔ آج بھی یہ ایجنٹ ہے انگریزوں کے اور ہندوؤں کے اور غیر مسلم طاقتوں کے۔ نہ ان کے بڑوں نے روش بدلی، نہ انہوں نے روش بدلی۔ بالا کوٹ کے مقام پہ 5 مئی کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، 9 مئی کو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جب چلے تھے 450 کا دستہ لے کر چلے تھے، 450 فداکار ان کے ساتھ تھے، 350 بالا کوٹ کے اندر شہید ہو گئے، 100 بچے۔ وہ تحریک آزادی کے علمبردار، وہ 100 افراد، وہ ہیرو، وہ اسلام کے مشاہیر، وہ اسلام کے پروانے، وہ 100 بچے۔ ان 100 کے اندر مولانا یحییٰ علی تھے، ان 100 کے اندر مولانا ولایت علی تھے، ان تحریک آزادی کے ہیروز کے اندر مولانا مملوک علی تھے، مولانا جعفر علی تھنیسری تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پھر آگے چل کے 1857 کی جنگ آزادی کی بنیاد بنے۔ یہی وہ اہل حدیث تھے، یہی وہ اہل حدیث اکابر تھے، یہی وہ اہل حدیث علماء تھے، یہی وہ اہل حدیث سرخیل تھے جنہوں نے بالا کوٹ کے بعد پھر 1857 میں جنگ آزادی کی بنیاد رکھی، اور پھر یہ جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی کی بنیاد دراصل تحریک پاکستان کی بنیاد تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی بنیاد حقیقت کے اندر قیام پاکستان کی بنیاد تھی۔ پاکستان بنانے کے لیے کام اسی وقت شروع ہو گیا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قیام پاکستان کی اور تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے ظلم کی انتہا کر دی، بربریت کی انتہا کر دی۔ خیبر سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ علماء کے سر کاٹ کے لٹکائے گئے نہ ہوں، خیبر سے لے کر دلی تک۔ اور پھر علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ انگریز تھا جس نے کسی سیاستدان پر ظلم نہیں کیا، کسی جگیردار پر ظلم نہیں کیا، کسی وڈیرے پر ظلم نہیں کیا۔ آئے یہ دولتانے، یہ مزاری، یہ لگاری، یہ قریشی اپنے آباء و اجداد کی تاریخ لائے، ہم اپنوں کی تاریخ لاتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ علماء ہیں انگریز نے جن کے جسموں کو تانبے سے داغا، اور بادشاہی مسجد لاہور کے اندر روزانہ 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی کے اندر پھینک دیا جاتا، اور وہ راوی کی لہروں کے سپرد ہو کے شہادت کے منصب پہ فائز ہوتے۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ ایک دن میں دہلی میں اپنے خیمے کے اندر تھا، مجھے کچھ جلنے کی بو آئی، میں نے کہا میں باہر جا کر دیکھوں کون سی چیز جل رہی ہے جس کی بو آ رہی۔ میں نے باہر جا کر کیا دیکھا، 40 علماء کو برہنہ کر کے دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا،
اور ان کی چربی پگھل پگھل کے گوروں کوئلوں سے بدبو پیدا کر رہی. یہی انگریز مورخ لکھتا ہے کہ امبالہ سے علماء قیدیوں کو بیڑیاں پہنا کے ہتھ کڑیاں لگا کے لاہور کے اندر پیدل پہنچایا گیا. پیدل امبالہ سے پیدل چلے ان کو لے کر، ان کو پیدل چلایا گیا، ہاتھ کڑیاں پہنا کے بیڑیاں لگا کے. اور پھر آج ہمیں کہا جاتا ہے اہل حدیث ہو تم انگریز سے نفرت کیوں کرتے ہو، تم انگریز سے بغاوت کیوں کرتے ہو، تم انگریز کے ساتھ کمپرومائز کیوں نہیں کرتے. یہ حرف تمنا سے یہ زباں کی دوریاں، سختیاں، دشواریاں، پابندیاں، مجبوریاں یاد ہے ایام جفا، بلائیں تو بلائیں کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح. ہمیں انگریز کا ظلم یاد ہے، ہمیں انگریز کا تشدد یاد ہے. ہم کس طرح انگریز کے ظلم کو بھول سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے شہداء کو بھول سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے آباء و اجداد کے بہتے ہوئے لہو کو بھول سکتے ہیں. اور پھر یہی تحریک آگے چلی. پاکستان کی بنیاد رکھنے میں مسلم لیگ نے اہم کردار ادا کیا، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی سب سے زیادہ تعاون کرنے والے اہل حدیث تھے. 1906 میں جس اجلاس کے اندر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اس اجلاس میں اہل حدیثوں کے سرخیل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کے دادا محترم مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ اس اجلاس کے اندر موجود تھے، جس اجلاس کے اندر 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. اور پھر جس اجلاس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا، اس اجلاس کے اندر صدر مجلس استقبالیہ کے طور پر الحمدللہ اہل حدیثوں کے رہنما مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ نے وہ خطبہ صدر مجلس استقبالیہ کے طور پر پڑھا، جس اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو صدر منتخب کیا گیا. اور پھر اتنا ہی نہیں، 1921 سے لے کر 1923 تک مسلم لیگ پنجاب کی صدارت اہل حدیثوں کے پاس رہی. مسلم لیگ پنجاب کے صدر میاں عبدالعزیز مالواڈا تھے، اہل حدیثوں کے فرزند تھے. اور پھر جب ٹکٹوں کی تقسیم کی بات آئی 1936 کے عام انتخابات میں، تو بیرون دلی دروازہ لاہور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں اہل حدیثوں کے فرزند میاں عبدالعزیز مالواڈا کے گھر ٹھہرے. کئی دن تک ان کے گھر میں رہ کر انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل مکمل کیا. اور پھر جس وقت پاکستان بنا، پاکستان بنتے وقت لاہور کا میئر اہل حدیث تھا. اہل حدیثوں کی قربانیاں، اہل حدیثوں کی جد و جہد، اہل حدیثوں کی محنت الحمدللہ قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کے اندر شامل ہے. آج لوگ پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، آج پاکستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ یہ پاکستان کی آزادی ہمیں کس قیمت پر ملی. ہمیں یہ ملک حاصل کرنے کے لیے کتنا لہو قربان کرنا پڑا، اس ملک کے حصول کے لیے کتنی ماں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا، اس ملک کے لیے کتنے بچوں کے سر نیزوں میں پروئے گئے، اس ملک کے لیے کتنے بچوں نے یتیمی کے داغ کو برداشت کیا، اس ملک کے حصول کے لیے کتنی سہاگنوں کے سہاگ لٹے، اس ملک کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا. اور پھر یہ تاریخ کا حصہ ہے
اور یہ وہ تاریخ کا مظلوم حصہ جس کو آج مطالعہ پاکستان کی کتابوں سے نکال دیا گیا. ہماری نسل کو بتایا نہیں جا رہا پاکستان کیسے بنا. ہماری نسل کو بتایا نہیں جا رہا پاکستان کس لیے بنا, کس نام پہ بنا. آج یہ ساری چیزیں ان بچوں سے, ان نوجوانوں سے, آنے والی نسل سے ان کو چھپایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان جس کی بنیاد شہداء کے لہو پر رکھی گئی, پاکستان انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا. پاکستان کے دشمن سن لے, پاکستان کے مخالف سن لے, پاکستان کے خلاف کوششیں ہوئی, ہو رہی ہیں, ہوتی رہے گی, لیکن انشاءاللہ یہ ملک کے پاکستان قیامت کی صبح تک رہے گا. اس لیے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا, کلمے کے نام پر بنا. لوگوں نے قربانیاں کلمے کے نام پر دی, لوگوں نے جانے کلمے کے نام پر قربان کی, لوگوں نے بچوں کو یتیم کلمے کے لیے کروایا. انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک رہے گا. اس لیے یہ کلمے کے نام پہ بنا اور اس کی بنیادوں میں شہداء کا لہو ہے. تاریخ اٹھاؤ. جب پاکستان بنا تو ان سکھوں نے عورتوں کے پستان کاٹ کے ان کے ہار بنا کے گلے میں ڈال کے بھنگڑے ڈالے. عورتوں کے پستان کاٹ کے ہار بنائے گئے, ہار گلوں میں ڈال کے بھنگڑے ڈالے گئے. اور پھر سکھ بدماشوں نے مسلمان عورتوں کو مسجد خیر الدین امرتسر کے اندر اکٹھا کیا اور استغفر اللہ معاذ اللہ نیچے قرآن پاک بچھا کر اوپر ان عورتوں کی عزتوں کو لٹا کے ان کی عزتوں کو لوٹا گیا. جن کو آج تم ہیرو بنا رہے ہو, جن کے بڑوں کے تم مجسمے نصب کر رہے ہو, اس ملک کے لیے کتنے ہیں وہ باپ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. کتنے وہ بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. اور پھر جب امرتسر جل رہا تھا, کتاب کے صفحہ 213 پہ لکھا ہے کہ مکان کے ایک پرنالے پر خون بہ رہا تھا. پرنالے سے چھت پر جا کر دیکھا گیا ایک جوان عورت اور اس کے 1.5 سالہ بچے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. جلندھر شہر کے اندر ان سکھوں نے مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے پورے شہر کے اندر جلوس نکالا. ننگی عورتوں کا جلوس نکالا گیا جلندھر شہر کے اندر. اور پھر وہ کون سا باپ ہوگا, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, جگر کو تھام کے سوچئے, وہ کون سا باپ ہوگا جس کے سامنے اس کے بیٹوں کی آنتڑیوں کو نکالا گیا اور آنتڑیوں کو نکال کے باپ کے گلے میں ڈال دیا گیا. اس نے پاکستان کے لیے برداشت کیا. اور پھر اسی باپ کے سامنے کہ جس کے بیٹے کی آنتڑیوں کو نکال کے باپ کے گلے میں ڈالا گیا, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو اس کے سامنے بھی آبرو کیا گیا. امرتسر شہر کے اندر لمبی لائن لگی ہوئی. لوگوں نے سمجھا راشن مل رہا ہے. ایک مسلمان بھی لائن کے اندر لگ گیا, یہ سمجھ کے کہ راشن مل رہا ہے.
تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا لائن میں لگے لوگوں سے کہ راشن کیا مل رہا ہے، راشن کون دے رہا ہے اندر؟ اس نے کہا راشن نہیں مل رہا، اندر مسلمان عورتوں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ لائن کے اندر کھڑے ہوئے وہ سکھ اور غیر مسلم اور کافر ہیں جو باری باری اندر جا کر مسلمان عورتوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ملک پاکستان کے لیے بچوں کو نیزوں میں پرو دیا گیا، اور پھر لوگوں نے یہ سارا کچھ برداشت کیا، قربانیاں دی۔ آج کوئی کسی کے لیے انگلی کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بتائے، کوئی کھڑا ہو، کوئی کہے کہ فلاں شخص میرے لیے انگلی کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے جانیں قربان کی، مال قربان کیا، جائیدادیں قربان کی، گھر بار قربان کیا، صرف کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے، صرف اس لیے کہ پاکستان بنے گا، اسلام کا قانون آئے گا، پاکستان بنے گا، لا الہ الا اللہ کا دستور آئے گا، پاکستان بنے گا، محمد الرسول اللہ کا منشور آئے گا، پاکستان بنے گا، یہاں توحید کا پیغام عام ہوگا، پاکستان بنے گا، ناموس رسالت کا تحفظ ہوگا، پاکستان بنے گا، ناموس صحابہ کا تحفظ ہوگا، پاکستان بنے گا، ناموس اولیاء کا تحفظ ہوگا، پاکستان بنے گا، قرآن کا تحفظ ہوگا۔ کیا ہم نے یہ سارا کچھ کیا؟ کیا آج پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ سارا کچھ تو دور کی بات، بتائیے کیا کسی ایک چیز پر بھی عمل ہو رہا ہے؟ جھوٹے نعرے لگائے جاتے ہیں ریاست مدینہ کے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے خواب دکھائے جا رہے ہیں ریاست مدینہ کے، کہ جس ریاست کے لیے مسلمانوں نے خون دیا، آج پاکستان کہتے ہیں آزاد ہے، پاکستان کی معیشت آزاد نہیں۔ کیسی آزادی ہے؟ کیسا جشن منا رہے ہو؟ کیسی جھنڈیاں لگا رہے ہو؟ کیسے بنگلے ڈال رہے ہو؟ کیسا مارچ کر رہے ہو کہ آج اس آزادی کے نام پر تم جشن منا رہے ہو کہ جس ملک کے اندر ہماری معیشت آزاد نہیں، جس ملک کے اندر ہماری پارلیمنٹ آزاد نہیں، جس ملک کے اندر آج ہماری جمہوریت آزاد نہیں، جس ملک کے اندر ہمارا میڈیا آزاد نہیں، جس ملک کی عدالتیں آزاد نہیں، جس ملک کے ادارے آزاد نہیں، جس ملک کے اندر مسجدیں آزاد نہیں، جس ملک کے اندر مدارس آزاد نہیں، آج کیسی آزادی کی بات کرتے ہو تم؟ کس آزادی کا جشن منا رہے ہو تم؟ اور پھر اس ملک کو تباہ کرنے کے اندر، برباد کرنے کے اندر آج سیاسی قوتیں اور سیاسی طاقتیں سب سے آگے ہیں۔ تیرا چور مردہ باد، میرا چور زندہ باد۔ جو میری جماعت میں شامل ہو گیا وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ لڈیرا ہے، وہ ڈیفالٹر ہے، وہ زندہ باد ہے۔ اور تیری جماعت میں حاجی بھی شامل ہو گیا تو وہ چور ہے۔ یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے قوم کو۔ میرا کتا ٹومی، تیرا کتا کتا۔ تفریق دیکھیے سیاستدانوں کی، تیرا کتا کتا ہے اور میرا کتا ٹومی ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے، آج ملک پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے، مذہبی دہشت گردی نہیں ہے، آج پاکستان کے اندر سیاسی دہشت گردی ہے، آج پاکستان کے اندر سیاسی انتہا پسندی ہے، آج پاکستان کے اندر سیاسی دہشت گردی ہے، آج پاکستان کو توڑنے کی باتیں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، پاکستان دشمنوں کے خلاف گٹھ جوڑ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، پاکستان کو لوٹنے والے سیاستدان ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹر کرنے والے سیاستدان ہیں، پاکستان سے اربوں کے قرضے لے کر کے معاف کروانے والے سیاستدان ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا
چاہتا ہوں ملک پاکستان کے عوام سے کسی ایک مذہبی جماعت کے رہنما کا نام بتاؤ، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جس نے بینکوں سے قرضہ لیا ہو اور قرضہ لینے کے بعد اس نے معاف کروایا۔ ایک مولوی کا نام بتاؤ، ایک مولوی کا، کسی بھی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جاؤ، یہ بھی کھلی چھوٹ ہے تمہیں۔ ایک مولوی کسی بھی مذہبی جماعت کا بانی، رہنما اور لیڈر جس نے مرنے کے بعد ملک پاکستان سے باہر قبر کو ترجیح دی، بتاؤ۔ یہ سیاستدان باتیں کرتے ہیں آج، یہی وہ لوگ ہیں کہتے تھے کہ جی پچھلے حکمرانوں نے ملک لوٹ لیا، ملک لوٹ لیا، ملک لوٹ لیا، اور وہ لوٹ کے کھا گئے، تم نے تو ملک کا ہی سودا کر لیا، تم نے تو کشمیر کا سودا کر لیا، تم نے کشمیر بیچ ڈالا، تم نے کیا کیا؟ تم نے کشمیر کو بیچا۔ وہ تو صرف لوٹتے رہے، انہوں نے لوٹا ہے، تم نے بیچا ہے۔ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت، یاد رکھو ان سیاسی نعروں کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی یا رب کے قرآن میں ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان میں ہے۔ جب تک وہ قانون نہیں آئے گا، جب تک وہ دستور نہیں آئے گا، اس وقت تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حقیقی طور پر نہیں بن سکتا۔ جب تک اللہ کے رسول کی سیرت یہاں پر نافذ نہیں ہوگی، آپ کا سیاسی نظام نافذ نہیں ہوگا، مدینے والے کا عدالتی نظام نافذ نہیں ہوگا۔ یہاں سفارشیں ہوتی ہیں، 87 ارب روپیہ کے الیکٹرک کا دینا ہے، وزیر اعظم فون کرتا ہے اسے کچھ نہ کہنا، یہ میری پارٹی کا ڈونر ہے، نام ریاست مدینہ کا، اور اس ریاست مدینہ کے اندر ایک عورت چوری کرتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ سفارشی بنا کر کے لے کے آئے کہ اللہ کے رسول اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس کی بات کو نہیں موڑتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کرتے ہیں اس عورت کی، اس نے چوری کی۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس نے چوری کیا کیا تھا، کون سی چیز چرائی تھی؟ اللہ کے رسول نے جس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ کیا چرایا؟ کتنا چرایا؟ اس کی مقدار کیا تھی؟ وہ چیز کیا تھی؟ سنیے، اس عورت نے کوئی چیز چوری نہیں کی جس کے اللہ کے رسول نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی محمد اس کے ہاتھ کاٹتے ہوئے کبھی یہ نہ دیکھتا۔ یہ حسن و حسین کی ماں ہے یا نہیں ہے؟ یہ محمد کی لخت جگر ہے یا نہیں ہے؟ اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس نے چوری نہیں کی، باقاعدہ باضابطہ چوری نہیں کی تھی۔ وہ عورت کیا کرتی تھی؟ ادھار چیز لیتی، ادھار سامان لے لیتی، پھر واپس نہیں کرتی تھی۔ واپس نہیں کرتی، کسی سے چادر لے لی، میں نے بہن فلاں جگہ پہ دینا ذرا میں آ کے دوں گی، واپسی یہی کل دوں گی، صبح دوں گی، شام دوں گی، پرسوں آنا۔ کسی سے زیور لے لیا، فنکشن پہ جانا ہے، کسی سے پیسے لے لیے، مجھے ایک ضروری کام ہے پیسے دیجئے، ادھار چیزیں لینے کے بعد وہ واپس نہیں کرتی تھی۔ اور یہی وہ قانون جو پاکستان کے اندر جس میں 420 لگتی ہے، 468 لگتی ہے، 470 لگتی ہے،
اور یہی وہ قانون جس پہ عدالتیں اگلے دن ضمانت دے دیتی ہیں. اسی قانون اسی جرم میں وہ عورت اس جرم میں گرفتار ہو کے آئی تھی, اور اس جرم میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. پاکستان کا قانون جو اگلے دن ضمانت دیتا ہے جس جرم کے اندر اللہ کے رسول نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے تھے. اور آج ضرورت ہے پاکستان کو کہ یہاں پر اصل مدینہ کی ریاست کا قانون لاگو کیا جائے. اصل قانون لاگو ہو تو بتائیں کتنے سیاستدان ہیں جو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ان کو تو ادارے سے فون آ جائے تمہاری ویڈیو ہمارے پاس ہے, کل کو فلاں بندے کو ووٹ دینا, وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. یہ ان کی حیثیت اور یہ ان کی اصلیت. اللہ پاکستان کو حضرت عمر جیسا خلیفہ عطا فرمائے, حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرمائے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس ایک بدو شکایت لے کر کے آیا, اس نے کہا کہ مجھے گورنر مصر کے بیٹے نے تھپڑ مارا. کس وجہ سے؟ دوڑ کا مقابلہ ہوا, میں آگے نکل گیا, وہ پیچھے رہ گیا, میں جیت گیا, گورنر کا بیٹا ہٹ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلاؤ مصر کے گورنر کے بیٹے کو بھی بلاؤ, اور اس کے باپ عمر بن عاص کو بھی بلاؤ. عمر بن عاص گورنر کے مصر ہے, وہ آئے, ساتھ بیٹا پیش ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عام شہری, اس عام بدو سے کہا جس طرح تم کو گورنر کے بیٹے نے تھپڑ مارا, اسی طرح ایک تھپڑ گورنر کے مارو اور ایک تھپڑ گورنر کے بیٹے کو مارو. لوگوں نے کہا امیر المومنین گورنر کے بیٹے نے جرم کیا ہے تھپڑ مار کے, گورنر کے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین نے اس کا جرم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو شہ ملی, طاقت ملی, اس کو یہ جرت ہوئی کسی کو تھپڑ مارنے کی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا تم نے ان لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا, یہ تو وہ ہے کہ جن کی ماں نے آزاد جنا تھا. یہ ہے آزادی, یہ ہے اصل آزادی. اللہ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ملک پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی, جو شہداء ہیں, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. سینے دے وچ بلما اٹھیاں, سینے دے وچ بلما اٹھیاں, سر قلم ہوئے کلمہ ٹٹیاں, عورت عزت دی ٹہنی دے نالوں عذرا بانو سلمہ ٹٹیاں, پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا. وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے, یہ مٹی یہ گیہوں تو جو لینا چاہے, یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے, وطن اس کے بدلے تو خود کو بچا لے, وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے, وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں, وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.